كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آج کا جو دن ہے جمعہ کا دن، اس سے زیادہ فضیلت والا جمعے کا دن پورے سال میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کا جمعہ ہے۔ ان دنوں کی فضیلت کے برابر سال کے اور کوئی دن نہیں ہے۔ اور ایک اور فضیلت جس کا تعلق انہی دنوں سے ہے، وہ ہے 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ عید سے ایک دن پہلے مجھے اللہ پہ امید ہے کہ اس روزے کے ذریعے اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک گزشتہ برس کے اور ایک آئندہ برس کے۔ لہذا ان دنوں میں اہتمام کیجئے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا، اہتمام کیجئے استطاعت کے مطابق صدقے کا، اور اہتمام کیجئے صلہ رحمی کا، اہتمام کیجئے عبادتوں کا، کیونکہ یہ ایسے دن ہیں جن کے مقابلے کے اور دن سال میں نہیں آتے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے چند ایک گزارشات قربانی کے حوالے سے کی تھی، اور
بات کو ہم نے جہاں پہ روک دیا تھا وہ بات تھی نیت کے خلوص کی، کہ نیت کا خالص ہونا، نیت وہ نہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم بول کے کسی کو بتاتے ہیں، وہ نیت نہیں۔ نیت وہ جو ارادہ دل کے اندر پوشیدہ ہے، جس کا یا آپ کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، کسی دوسرے کو پتہ، وہ نیت ہے۔ زبان سے اگر بات کر دی تو یہ تو گفتگو ہو گئی، یہ تو کلام ہو گیا۔ اس کا خلوص جو ہے، بتا تو بندہ کچھ بھی سکتا ہے، اندر کچھ ہے، بتا بندہ کچھ رہا ہے، یہ زبان والی نیت سے تو ہو سکتا ہے ایسے، لیکن جو اندر کی نیت ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو کچھ اور اللہ وحدہ لا شریک اسے بنائے اور کچھ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ جو ہوگا اسی کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اجر اور ثواب سے نوازیں گے یا اجر اور ثواب سے محروم کریں گے۔ خلوص نیت ہر ایک معاملے میں ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال جو ہیں وہ برتن کی طرح ہے، اعمال برتن کی طرح ہے، لیکن یہ برتن ایسا ہے کہ اگر اس برتن کے نیچے پڑی ہوئی چیز اچھی ہے تو اس کا اوپر اچھا ہوگا، یعنی جو نظر نہیں آ رہی وہ اگر اچھی ہے تو جو نظر آ رہا ہے اوپر تب وہ اچھا ہوگا، اور اگر اس کے نیچے والی چیز، اس برتن میں پڑی ہوئی نیچے والی چیز اگر وہ خراب ہے تو اوپر والی چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی تر و تازہ کیوں نہ ہو، نظر آنے والی وہ خراب ہی تصور کی جائے گی۔ نیچے والی کیا چیز ہے؟ اندر والی جو سامنے نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کے دل کا ارادہ ہے، وہ نیت ہے۔ وہ اگر درست ہے تو ظاہری عمل، آپ کی حرکت نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، قربانی کے لیے، تب وہ عمل بہتر ہے۔ اگر وہ اندر کام خراب ہے، اگر وہاں پہ میل ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایسی بات ہے جس کا للہیت سے، خلوص سے، اللہ کی رضا سے، اجر و ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ساری رات کے نوافل، بلکہ میں نے پچھلے جمعہ میں ایک مثال دی تھی اختصار کے ساتھ کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں جان بھی دے دیں، میدان جہاد میں لڑتے ہوئے کٹ جائیں، ٹکڑے ہو جائیں، اگر نیت درست نہیں ہے، وہ اجر اور ثواب کی نہیں ہے، ارادہ نیت کچھ اور ہے، تو پھر اللہ شہادت کو بھی قبول نہیں فرمائے۔ شہادت بھی، باقی اعمال تو یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان 10 دنوں کی میں نے ابتدا میں فضیلت کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے ان کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن الا رجل، لیکن وہ شخص جو نکلا، مال بھی ساتھ تھا اس کے اور جان اپنی بھی لے کے نکلا، اور نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، مال بھی اللہ کے راستے میں گیا، جان بھی اللہ کے راستے میں گئی، وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی اس سے بہتر عمل دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، شہید کو اس کا مقام یہیں دنیا میں
اس کے آخری وقت میں دکھا دیتا ہے کہ یہ ہے آپ کا جنت میں مقام۔ شہادت سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نیت کی خرابی کی وجہ سے شہادت جیسے بڑے عمل کو بھی رد فرما دے۔ اور یہ جو ہم چند دنوں تک ایک عمل کرنے جا رہے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بتلایا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ جس نبی ابراہیم کی سنت یہ قربانی ہے، اسی نبی ابراہیم کی سنت اس قربانی میں نیت بھی ہے۔ اس قربانی میں نیت، اور اس نیت کا خلوص، اس نیت کا اظہار کسی کے آگے نہیں کیا۔ فلسطین میں تھے جب خواب آیا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا چکا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی ابراہیم کی کسی بھی معاملے میں آزمائش کی فَأَتَمَّهُنَّ، وہ آزمائشوں میں پورا اترتے چلے گئے، آزمائشوں میں پورے اترے۔ خواب آیا، خواب کیا تھا؟ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہاں سے چلے، جو وہاں ان کی بیوی تھی ان کے پاس، اسے نہیں بتایا۔ کہیں پہ آپ کو ذخیرہ حدیث میں یا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سوانح زندگی میں یا قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ وہ فلسطین سے جب نکلے تو اپنی بیوی کو بتا کے نکلے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کیا انہوں نے، یہ ارادہ ظاہر ہی نہیں کیا۔ اور جب یہاں پہ مکہ پہنچے اس بیوی کے پاس، جدھر اس بیوی کو جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اسے بھی نہیں بتایا، اس کے آگے بھی ظاہر نہیں کیا۔ ہماری تصویریں اور ویڈیوز تو دنیا دیکھتی ہے، ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کس ارادے سے جا رہا ہوں۔ بس جس کا حکم ہے اسے پورا کرنا ہے، چاہے اس بیوی کو بھی نہ پتا چلے، اس کو بھی نہ پتا چلے، میں جس کے لیے کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ارادوں کے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ کوئی تذکرہ نہیں، نام ہی نہیں لیا۔ اس سب کے باوجود شیطان بہکانے کے لیے آ گیا۔ حاجی لوگ جانتے ہیں، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرۃ الدنیا، تینوں شیطان تین جگہ پہ اس نے آ کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی۔ اس قدر نیت خالص ہونے کے باوجود، اس قدر نیت صاف اور مصفہ اور شفاف ہونے کے باوجود، شیطان نے آ کے کوشش کی ورگلانے کی کہ محض خواب تھا، یا اور بہت ساری توجیحات جو ہے وہ کتب تفاسیر بھری پڑی ہیں کہ اس نے کیا کیا آ کے کہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس قدر مخلص نیت والے ابراہیم علیہ السلام کو اگر شیطان ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ ہم تو اس کا آسان ہدف ہیں، اسے کوئی محنت میرے خیال میں ہمارے اوپر زیادہ کرنی نہیں پڑے گی، نہ کرنی پڑتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں نمازوں میں، آپ دیکھ لیں جمعوں میں، آپ دیکھ لیں باقی ایام میں کہ اللہ رب العزت کی طرف آنے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، اور جو نماز نہیں پڑھ رہے، جمعہ نہیں پڑھ رہے، ان کا آپ موازنہ کیجئے، عددی موازنہ کیجئے
کہ کتنے ہیں جو مساجد میں آئے اور کتنے ہیں جو مساجد میں نہیں آئے، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا۔ ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو خالص مسلمان، خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور عاشق بتلانے والے، مسجدوں میں نہیں ہیں جمعہ کے وقت، نہ نمازوں کے وقت۔ کیا وجہ ہے؟ وہ جو شیطان کا داؤ ہے ان پہ چل چکا ہے، وہ چال اپنی چل چکا، وہ جو اس کا ہدف تھے آسان وہ انہیں اپنا نشانہ بنا چکا، شیطان ورگلانے کے لیے پہنچ گیا۔ ابراہیم یہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے جو تو کرنے چلا ہے۔ کبھی تاریخ میں ایسی مثال بھی ملی ہے کہ کسی نے ایک خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو جا قربان کیا ہو؟ کنکریاں ماری، شیطان ہے ورگلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کنکریاں مارتے ہیں کہ ارادہ ابراہیم کا ہو، صاف نیت کے ساتھ ہو، اور شیطان آ جائے ورگلانے، وہ نہیں ورگلا سکتا، نہ وہ ورگلا سکا ہے۔ تینوں جگہ پہ کنکریاں ماری، بالآخر تیار ہوئے، صرف بیٹے سے بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، تاریخ لکھتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو مکہ چھوڑ کے گئے، واپس فلسطین چلے گئے، جب وہاں سے دوسری بار مکہ آئے ہیں تو اسی کام کے لیے آئے۔ درمیان میں 5-6 برس جو ہیں وہ جو گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام مکہ نہیں آئے، اسی کام کے لیے مکہ آئے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، بیٹا اس عمر کو پہنچ چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، اگر وہ کوئی کام کرتے تو اس کام کے لیے وہ کوشش کر سکتا تھا، یعنی اچھا خاصا چلنے والا، بھاگنے والا۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جب والدین جو ہے اپنے بچے کے بارے میں ہلکا سا بے فکر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے فکر مندی کی عمر ہے، دودھ پلانے کی عمر، جب تک اچھی طرح چل نہیں سکتا، پھر جب تک اچھی طرح بول نہیں سکتا، پھر جب تک اچھے برے کی پہچان نہیں کر سکتا، یہ فکر مندی کی عمر ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، وہ ایسی عمر ہے جس میں والدین اپنے بچے کے بارے میں تھوڑا سا بے فکر ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، باہر چلا جائے یا کھیل لے یا کسی کی طرف چلا جائے یا کسی کے ساتھ چلا جائے، اسے اچھے برے کی تمیز ہے، اچھے برے کی پہچان ہے، مارکیٹ چلا جائے، دکان چلا جائے، اپنے لیے کچھ خرید لے چھوٹا موٹا، یہ ایسا اعتماد آ جاتا ہے۔ یہ عمر ہے فلما بلغ معہ السعی، اس عمر میں تھے اسماعیل علیہ السلام۔ قال یا بنی، کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو دیکھ لے کہ تیرا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، فوراً ہی کہا اے والد محترم آپ وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، تمہارا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے موت کا خوف، اور پھر موت بھی وہ جو ذبح کرنے سے آئے، وہ درد اور تکلیف، اور اس درد اور تکلیف کو پہلے سے اگر سوچا جا رہا ہے تو وہ الم اور تکلیف کی شدت جو ہے بندہ سوچ کے ٹینشن سے ہی مر جائے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کہا تمہارا کیا ہوگا؟ کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس بتانے سے لے کر جب آپ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ حکم ہے کہ تجھے ذبح کروں، اس بتانے سے لے کر ذبح ہو جانے تک میں صبر کروں گا، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما،
جب وہ دونوں اللہ کی بات مان چکے، مطیع ہو چکے، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، جو حکم تھا اسے تسلیم کر لیا دونوں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، نَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم۔ یہ خلوص نیت جو ہے اس کا پھل ہے، اور خلوص نیت کا پھل ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس نیت کے خلوص کا پھل دیکھنا ہو، مکہ کو دیکھ لیں، اور مکہ میں موجود سہولتوں کو دیکھ لیں، اور وہاں پہ میسر رزق اور پھلوں کو دیکھ لیں، یہ خلوص کا پھل ہے۔ میں نے چھوڑ دیا بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ میں جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، بس تیرا گھر کعبہ وہاں اس کا پڑوس ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے، اور ساتھ ہی دعا بھی کر دی کہ انہیں پھلوں سے رزق دینا، لوگوں کے دل مائل کر دو کہ وہ کعبہ کی طرف آئیں، مائل رہے، مائل ہو جائیں۔ یہ اسی خلوص نیت کا پھل ہے۔ فلما اسلما، پھر نیت خالص کر کے، صاف ستھری شفاف نیت کے ساتھ دونوں تیار ہیں، اور لٹا دیا بیٹے کو، کس نیت سے؟ ذبح کرنے کی نیت سے۔ بس یہ کام کر لیا، یہاں تک نیت صاف رہی، اللہ کو راضی کرنے کی رہی، اللہ سے اجر لینے کی رہی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے آواز دے دی، اے ابراہیم خواب تو نے سچا کر دیا۔ خواب میں کیا دکھایا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے سے پہلے ہی، ابھی انہوں نے لٹایا ہی تھا کہ وہی آ گئی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کے بدلے میں ایک اور ذبیحہ دیا جاتا ہے۔ ان دو باتوں کے درمیان بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ چھری چلاتے تھے، چھری چلتی نہیں تھی، وہ زور لگاتے تھے، چھری کاٹتی نہیں تھی۔ اللہ سے عرض کی کہ یہ کیا ہوا، میں تو صحیح نیت کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ کوئی ثابت شدہ باتیں نہیں ہیں، یہ قصہ گو لوگ جو ہیں ان کی کہانیاں ہیں جو مشہور ہیں، زبان زد عام ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ذبح کرنے سے پہلے ہی وحی کر دی، جیسے ہی لٹایا، قرآن کہتا ہے، سورہ صافات ہے، جیسے ہی لٹایا ہم نے آواز دے دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تو نے قربانی مانگی تھی، اس کا کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے ایک عظیم ذبیحہ جو ہے وہ عطا کر دیا کہ آپ اسے اس کی جگہ پہ قربان کر لو۔ وہ غلطی سے قربان نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کر رہے تھے، اسے اللہ نے مینڈے میں تبدیل کر دیا، ہرگز ایسا نہیں۔ کہیں پہ آپ کو ذخیرہ حدیث میں یا قرآن مجید میں کہیں پہ آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے تھے اور نیچے نیچے سے ہی جو ہے وہ بدل دیا گیا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذبح کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا خواب تیرا سچا ہے، ہاں اس کی جگہ پہ یہ مینڈا ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، اسے آپ قربان کر دو۔ انہوں نے اسے قربان کر دیا، اور ہمارے لیے یہی سنت ابراہیمی ٹھہری جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ یاد رکھیے، جب آپ جانور خریدتے ہیں، اچھا بھاری بڑا جانور لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس وقت نیت جو ہے وہ گوشت کی نہیں ہونی چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نیت گوشت کی نہیں ہونی چاہیے۔ نیت اپنے محلے، اپنی گلی میں اپنے ہمسایوں سے برتری کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت اللہ سے اجر و ثواب کے حصول کی ہونی چاہیے۔ آپ لیں، اچھا جانور لیں۔ ہم بعض لوگوں کو سنتے ہیں کہ اس بار جو ہے نا وہ اونٹ قربان کریں گے۔ اونٹ کیوں قربان کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کبھی ہوا نہیں ہے نا، تو لوگ دیکھیں گے بھئی انہوں نے اونٹ قربان کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اونٹ کی قربانی سارے جانوروں سے افضل قربانی ہے۔
اگر اس میں اونٹ میں حصہ ڈال کے قربانی کی جائے، جو حصہ ہے وہ ساری قربانیوں سے افضل اور بہتر ہے، اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ اونٹ کی قربانی سے اجر و ثواب زیادہ ملے گا، یا میں جتنا اچھا، جتنا فربا، جتنا تر و تازہ جانور اللہ کے راستے میں پیش کروں گا میرا اللہ راضی ہوگا، مجھے اجر و ثواب زیادہ ملے گا، یا اگر بندہ دیکھتا ہے کہ یہ جو جانور ہے اس کے بال بہت زیادہ ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ وحدہ لا شریک نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے بال بہت زیادہ ہیں، اگر وہ ارادہ کر لے کہ بال زیادہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بال جتنے ہوں گے اللہ وحدہ لا شریک اس کے برابر جو ہے بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، بال زیادہ ہیں اس لیے اجر و ثواب زیادہ ملے گا، بالکل درست ہے۔ نیت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک سے اجر و ثواب پانے کے لیے، تاکہ یہ سنت واقعی اس شکل میں پوری ہو جس شکل میں اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کی ہے۔ نیت کا خالص ہونا، قربانی بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس قربانی سے پہلے جو نیت اور ارادہ ہے وہ بھی ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنا چاہیے، انہی سے اخذ کرنا چاہیے، انہی سے لینا چاہیے کہ کیسے انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے اور قربان کیا کرنے چلے ہیں۔ سب سے محبوب ترین چیز نیت اور ارادہ یہی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کہتا ہے کہ نیکی تو مل ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کے راستے میں وہ نہ دے دو جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، وہ دو جسے سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، پھر اللہ وحدہ لا شریک وہ دے گا جو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے شہرت جائے گی اللہ کے پاس، یا آپ کی طرف سے یہ جائے گا کہ لوگ سنیں اور لوگ دیکھیں، یا اللہ کی طرف سے ریاکاری جائے گی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگوں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تم شیطان کی عبادت کرو گے، یہ ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ نمازی جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام سے استراحت کے ساتھ، اور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ شرک اصغر کا بڑا ڈر ہے، فرمایا پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، ٹیک سے اٹھ گئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست فرمایا اور کہا الریا الریا الریا، دکھلاوا 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 کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ نیت میں کچھ اور آ بھی گیا تو کوئی بات نہیں؟ ہرگز نہیں، یہ جو لوگوں کو دکھانے والی نیت ہے، یہ ارادہ، یہ اگر خیال دل میں آ گیا کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے، لوگ جو ہے وہ آئیں گے اور دیکھیں گے، جیسے ہمارے میڈیا میں ہر سال بڑے زور و شور سے چلتا ہے، منڈیوں میں جا کے ریکارڈنگ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ اتنے کا اتنے کا اتنے کا اتنے کا، فلاں نے خریدا فلاں نے خریدا، یا جو شہر کراچی میں ہوتا ہے کہ جب اسے کئی منزلوں سے نیچے اتارا جاتا ہے تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہوا اس سب میں تو اسے ہلکا نہ سمجھنا، اگر خیال آ گیا دل میں فوراً جھٹک دو، شیطان سے پناہ مانگو، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے پناہ مانگی اور اسے کنکر مارے، ایسے ہی شیطان سے پناہ مانگو، شیطان پہ اللہ کی لعنت بھیجو، اسے دھتکار دو، لوگوں کو دکھانے کا خیال دل میں نہ آنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ عمل میں آیا عمل برباد، یہ حج میں آیا حج گیا، یہ نماز میں آیا نماز گئی۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے کیا اس نے شرک کیا، فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا۔ یہ شرک اصغر ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، نیت للہیت کی ہونی چاہیے، نیت اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے ہونی چاہیے، نیت سنت ابراہیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اجر اور ثواب کی امید صرف اور صرف اللہ سے رکھیں، نہ گوشت کی فکر کریں، نہ خون کی فکر کریں، نہ لوگوں کی فکر کریں۔ ہاں مستحق لوگوں کی ضرور فکر کریں، کیونکہ ان کی فکر اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وہ فکر تب کرنی ہے جب آپ نے قربانی کے گوشت کو بنا لینا ہے، تو پھر خود جو ہے عرب میں جو لوگ رہ کے آئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قربانی کے موقع پہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں۔ کوئی میرے عرب بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ایک مثال، وہ قربانی کرتے ہیں، گاڑیوں میں گوشت بھرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں چھوٹی بستیوں کی طرف جہاں پہ لوگوں کی اکثریت قربانی نہیں کرتی۔ یہ ایک اچھی مثال ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔